حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو قریظہ والے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب پیغام بھیجا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اپنے سردار کے لیے یا اپنے بہترین بندے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تیرے فیصلے پر راضی ہوئے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ لڑنے کے قابل بندوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بطور دلیل کے نقل کیا کہ آنے والے کے احترام میں کھڑے ہونا یہ جائز ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ والوں نے دوسری بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ تعاون کیا۔ تو معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان پر چڑھائی کرو۔ مشرکین مکہ تو واپس چلے گئے، بنو قریظہ والے تو اپنے علاقہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 15 دن ان کا محاصرہ رہا۔ پھر یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ثالث بنانے پہ راضی ہوئے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ قلعے کے دروازے کھول دیے، ہتھیار پھینک دیے، گرفتاری دے دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان کو بلاؤ۔ تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب ان کو لایا گیا تو ان کو اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے یہ آپ کے فیصلے پر رضامند ہوئے۔ تو انہوں نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ میرا فیصلہ آپ پر بھی نافذ ہوگا؟ یعنی جو میں فیصلہ کروں گا پھر آپ بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، وہ نافذ ہی ہوگا، تبدیل نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تو فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہے، ہمیں بھی منظور ہوگا، ان قیدیوں کو بھی منظور ہوگا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے غداری کی ہے اور عورتوں اور بچوں کو مجاہدین میں غلام اور باندیا بنا کر تقسیم کر دیا جائے۔ 700 یہودی، ایک روایت میں 400، ایک میں 900 کی تعداد کا ذکر ہے کہ ان کو پھر قتل کر کے گڑھوں میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا۔ تو 2 مرتبہ دھوکہ دینے کی وجہ سے ایسا، تو وہ جب آئے تو ان کے لیے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ۔ تو شرعی طور پر اگر آنے والا یہ پسند نہیں کرتا، اس کے دل میں چاہت نہیں ہے کہ اگلا بندہ میرے لیے کھڑا ہو، اور جو کھڑا ہوتا ہے وہ احترام میں کھڑا ہوتا ہے، مجبور ہو کے کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر تو کھڑے ہونا جائز ہے۔ لیکن اگر آنے والا آ رہا ہے، اگلا بندہ تعظیم نہیں کرنا چاہتا، دل سے اس کا احترام نہیں ہے، مجبوراً کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ یا آنے والا پسند کرتا ہے کہ میں جس محفل میں جاؤں لوگ میرے اسلام کرنے کے لیے میرے لیے کھڑے ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے کوئی کھڑا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے محفل میں بیٹھنے کے لیے تو صحابہ اٹھتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، صحابہ جیسے بیٹھے ہوتے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ درسگاہوں میں ایسا ہوتا ہے، مدارس میں، اسکولوں میں، یا جہاں روزانہ دینی محفلیں ہوں، تو وہاں انسان دیکھے کہ آنے والا جو استاد ہے اگر وہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے طلباء کھڑے ہوں، طلباء اپنی خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آنے والا حکم دیتا ہے کہ بھائی جب میں آؤں میرے لیے آگے کھڑے ہو جایا کرو، تو ایسا کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔
یا طلباء کا دل نہیں کرتا، یا آنے والی جو محفل میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا دل نہیں کرتا اٹھ کے کھڑے ہونے کو، مجبور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اب وہ آیا ہے، نہیں کھڑے ہوں گے تو برا لگے گا، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرب میں یہ رواج تھا کہ بڑا بندہ بیٹھا ہوتا، لوگ سامنے کھڑے ہوتے، ایسے گفتگو کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ ایک بیٹھا ہو، بڑا بیٹھا ہو، چھوٹا کھڑا ہو کے گفتگو کرے، منع فرمایا۔ یا سارے بیٹھو یا سارے کھڑے ہو جاؤ، کہیں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے تو صحابہ پھر سارے کھڑے ہو کے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بات سننی ہوتی، کوئی سوال ہوتا، اگر وہ کھڑے ہو کر رہا ہوتا، کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ اگر بیٹھنا ہوتا تو اس کو بھی بٹھا دیتے تھے کہ بھائی چلو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ سرداروں کا جو طریقہ تھا کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے رہتے، آنے والا سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا، اپنی بات پیش کرتا، جس طرح آج کل بھی بعض جگہوں پہ موجود ہے کہ آنے والا، مانگنے والا اپنا سوال کھڑے ہو کے کرتا ہے، سردار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، شرعاً یہ گناہ ہے۔ آنے والا کسی بھی حال میں ہو، اس کو بٹھا کر اس سے بات کی جائے۔ صحابہ تو جنگی حالت میں کفار کے پاس جب بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض کفار نے صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے بات کرنا چاہی، تو صحابہ نے کہا ہم ایسے بات نہیں کریں گے، تم سردار ہو، اپنی جگہ ہو، یا ہمیں بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ یا ہمارے ساتھ ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ آپس میں جو مذاکرات ہوتے تھے تو صحابہ اگلی کی محفل میں جاتے، چاروں جانب تلواریں ہوتیں، چند دو چار صحابہ ہوتے، باقی ہزاروں کے لشکر میں ان کے سردار کے سامنے جا کر اس سنت پر پھر بھی عمل کرتے تھے۔ ہزاروں کے لشکر میں ان کا سردار بیٹھا ہے، صحابہ کو یقین ہوتا تھا کہ اگر یہ چاہے تو ہم 2 بندے ہیں، مروا دے گا، لیکن نہیں، وہ کہتے تھے نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہم سے مذاکرات کرنے ہیں، بات کرنی ہے تو یا تو ہمیں اپنے ساتھ بٹھاؤ، جس طرح تیری کرسی ہے ہمارے لیے بھی کرسیاں لگاؤ، یا پھر نیچے زمین پر ہمارے ساتھ بیٹھو، نہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جا، کھڑے ہو کے آپس میں بات کرتے ہیں، برابری رکھیں گے۔ تو وہ اگلا سردار مجبور ہو جاتا تھا، پھر جیسے صحابہ چاہتے ویسا کرتا، یا ان کے لیے کرسیاں منگوا لیتے یا نیچے قلین پر سب بیٹھ کر بات کرتے۔ صحابہ اس سنت پر عمل کرتے تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے کہ ہم کھڑے ہو کر بات کریں اور تو بیٹھ کے سن۔ اور صحابہ اپنے دربار میں بھی ایسا کرتے تھے کہ کوئی سوالی آتا، مذاکرات کے لیے آتا، بات چیت کرنے آتا، تو جس حال میں بیٹھے ہوتے اس کو بھی اپنے برابر بٹھاتے، کھڑے ہو کے بات کرنی ہوتی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے، اپنے برابر کا درجہ رکھ کے پھر کلام کیا جاتا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو صحابہ کو کھڑا ہونے کا کہا، تو ایک تو ان کے احترام کی وجہ سے، دوسرا علماء نے لکھا وہ زخمی تھے، تو اس لیے زخمی بندہ گھوڑے پر آئے، اونٹ پر آئے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی زخم کی وجہ سے چند دن بعد وہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔